پھر فرماتے ہیں دوسرا عقیدہ مسلمان کا یہ ہو کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی نورانی مخلوقات مانے، اس کا عقیدہ ہو کسی فرشتے سے کسی بھی حالت میں گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب فرشتہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی عبادات میں لگ جاتا ہے۔ ہاں کچھ بڑے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل امین جو اللہ تعالی کے پیغامات اس کے پیغمبروں رسولوں کے پاس وحی کی صورت میں لاتے۔ اسی طرح ملک الموت ہیں جو ایک آدمی کے جسم سے روح نکالتے ہیں۔ چند بڑے فرشتے اللہ تعالی کے احکامات پر نافذ ہیں، بقیہ ساری جتنی نورانی مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالی کی عبادات میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض کفار کا عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، لیکن مسلمان کو عقیدہ سکھایا گیا نہیں، یہ اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں جنہیں نورانی مخلوقات کہتے ہیں۔ فرمایا تیسرا مسلمان کو عقیدہ بتایا کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالی نے بڑی بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم اور 100 سے زائد کے قریب صحیفے اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحیفے اتارے سب کو برحق ماننا، سب پر ایمان لانا، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سچا ماننا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا لازمی ہے۔ اور سب کتابوں میں افضل اور آخری کتاب قرآن کریم کو ماننا یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا لازمی ہے۔ پھر بتایا مسلمان نے کہ مسلمان کے لیے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت